سب سے جو پہلا معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، عمران خان صاحب کو جیل میں ملنے والی سہولیات کے حوالے سے رپورٹ داخل کرنے کا کہا تھا، کسی نے رپورٹ داخل نہیں کی، اور میں نے عدالت کو آج بتایا کہ میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آرڈر وغیرہ سارے ان کو پہنچائے ہیں، اور یہ ڈیلے کر رہے ہیں اس معاملے کو، انہیں فوری طور پر جواب دینا ہے اور بتانا ہے۔ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جائیں، ملنے نہیں دیتے ہیں، وکلا کو ملنے نہیں دیتے ہیں، فیملی کو نہیں ملنے دیتے، اور میں نے خاص طور پر ٹیلی فون کا بھی ذکر کیا کہ ان کے بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی ہے۔ جب 15 جولائی کو جج صاحب نے واٹس ایپ پہ ریمانڈ لیا تھا تو اس وقت تو عمران خان صاحب کو واٹس ایپ پہ لے آئے تھے، تو اب بچوں سے ملاقات کرانے میں کیا اعتراض ہے ان کو؟ اور یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت عدالت نے بڑا واضح طور پر بتایا کہ آپ کیا جیل سہولیات بین الاقوامی قوانین کے تحت دے رہے ہیں، وہ عدالت کے سامنے رکھیں، اور آپ کا جو پریزن ایکٹ ہے، آپ کا جو رولز ہے، جو جیل رولز ہیں، جیل مینول ہے، میں نے کہا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، اور اس کے اندر میں نے سارے ثبوت لگائے ہوئے ہیں کہ جہاں جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کو سہولیات، کوئی سہولیات نہیں مل رہی۔ ایک واکنگ مشین یا ایک سائیکل چلانے کے لیے دیں اور آپ کہیں کہ جناب ہم ان کی مرضی کا خاص طور پر دے رہے ہیں، آپ کے رولز کہتے ہیں کہ آپ کو جمناسٹک اور یہ ساری چیزیں جیل کے اندر فراہم کرنی ہیں، یہ قانون کہتا ہے، قانون سے ہٹ کے تو بات نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اسی طرح بچوں سے بات کرنے کا، کھانے کا، باقی ساری جتنی بھی سہولیات ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن وفاقی حکومت اور سارے آج موجود آ گئے ہیں، اور 21 تاریخ کے لیے عدالت نے آئی جی پریزن کو بھی اور باقی کو بھی کہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عام قیدیوں کو بھی جو سہولیات دینی ہے، اس پہ عدالت نے کہا کہ اس میں باقاعدہ ایک آرڈر آ چکا ہے، اس پہ عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں وہ بھی بتایا جائے۔ دوسرا جو اہم معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے حامد میر صاحب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تفصیلات بتا گئے ہیں، میں اس 2 پوائنٹس اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کا جس فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں وہ بات کر رہا ہے جوڈیشل کمیشن کی، اور میں نے عدالت کے سامنے بتایا کہ ہم بات کر رہے ہیں کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی، اور 2022 سے میری 8 درخواستیں آلریڈی پینڈنگ پڑی ہیں، اور عدالت نے کہا یہ بالکل ہی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ سپریم کورٹ کمیشن جیسے میمو کمیشن باقی اس طرح کے کمیشن بنا سکتی ہے، لیکن جو جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہے انڈر دی پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ حکومت وقت بنا سکتی ہے۔ اسی لیے وفاقی حکومت سے پوچھا ہے اور اپنا اٹارنی جنرل کو بلایا ہے، وہ باتیں بڑی کرتے رہے کہ آپ بتائیں آ کر کے، اگر ہونا تھا تو اب تک وہ کام نہ ہو گیا ہوتا۔ تیسرا جو معاملہ ہے وہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے ہے۔ عمران خان کو 40 دن کا ریمانڈ دینے کے لیے آرڈیننس کے ذریعے ایکٹنگ صدر نے، آصف علی زرداری صاحب ملک سے باہر گئے اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے حوالے سے آئی، اور یوسف رضا گیلانی نے چند دنوں کے اندر آ کر 2 دن یا 3 دن میں آئے اور آرڈیننس پاس کر دیا۔ آج جو کمال کی بات ہے کہ نیب کے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل بھی عدالت میں اندر موجود تھے، ان کا کیا کام تھا؟ آج دیکھیں، آپ سب لوگوں نے دیکھا، بھئی میں نے ان کو فریق نہیں بنایا، اس کا مطلب ہے نیب جو ہے بدنیتی پر ببری یہ سارا کچھ کام کر رہی ہے، اور بڑی مزیدار بات ہے وہ خود پھنس گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم 2023 میں ایک بل پیش کیا، آرڈیننس بنا، اس میں ترمیم کی، اور 30 دن کا ریمانڈ، آج بھی وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے بل۔ تو پاس کرنا تو آپ ایکٹ پاس کرتے ہیں، آپ کو جلدی کیا تھی آرٹیکل 89 کے تحت، اور اب اگر آپ آرڈیننس کر دیا، میرا کیس بنا دیا، اور پھر یہ پرسن اسپیسیفک ہے، صرف اور صرف عمران خان کو نیب کے کیسز میں جیل میں رکھنے کے لیے یہ آرڈیننس تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کا ریالٹی سے کتنے لوگ ہیں آپ بتا دیں، کتنے لوگ ہیں جن کا اب تک انہوں نے ریمانڈ لیا ہو اتنے دنوں کا، صرف اور صرف عمران خان کا، وہ بھی جھوٹے کیسز کے سوال۔ اس پہ عدالت نے کہا کہ جو کہ ریمانڈ کے معاملات پینڈنگ ہے، میں نے کہا میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اس ترمیم کی وجہ سے عمران خان صاحب کا آج تک 7 اور 1 8 15 اور 10 دن 25 دن کا ریمانڈ ہو گیا ہے۔ کتنے دن کا؟ 25 دن کا ریمانڈ ہو گیا ہوا ہے، اور ایک ایسا بوگس کیس ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ عدالت نے ان کو جواب داخل کرنے کا کہا ہے، اور یعنی وفاقی حکومت نے نیب کو کہا ہے کہ وہ آ کے پریزنٹ کرے۔ اس پہ ایک سوال اور بڑا واضح ہے کہ یہ وفاقی حکومت نے کیا مصطفیٰ امپیکٹس کو سامنے رکھتے یہ پاس کیا، اور کیا یہ سارا کچھ سامنے رکھا جس کی بنیاد پر یہ سارا پاس کیا ہوا ہے۔ آخری کیس بڑا اہم ہے، وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے عمل درآمد کی بیٹر سٹیٹمنٹ فائل کرنے کا کہا تھا۔ آج وفاقی حکومت بھی بھاگ گئی اور الیکشن کمیشن بھی بھاگ گیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی اس میں کوئی ہم ایکسپلینیشن لینے کے لیے گئے ہیں، وضاحتیں لینے کے لیے۔ میں نے کہا یہ تو فیصلہ ماننا ہے انہوں نے،
سپریم کورٹ کا فیصلہ جیسے بھی، اور میں نے ذکر کیا کہ 430 صفحوں کا ریفرنس الیکشن کمیشن کی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، عدالت نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ 430 صفحوں کا الیکشن کمیشن کا ایک پارٹی کے طور پر موقف کے طور پر یہ سامنے آ گیا۔ پھر ایک سٹیج پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ معاملہ ایس آئی سی کا اور پی ٹی آئی کا ہے۔ میں نے کہا یہ توہین عدالت کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت جو ہے کس کیپیسٹی کے تحت یہ بات کر رہی ہے، اس پہ عدالت کو سرزش کرنی پڑی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلے پہ آدھا فیصلے پہ عمل درآمد کر لیا، آدھے پہ نہیں کیا، اور اس میں یہ بھی ذکر انہوں نے کیا کہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں 104 میں۔ پھر میں نے عدالت کے سامنے رکھا ہے کہ سیکشن 104 میں جو ترمیم ہے یہ پروسیجرل لا ہے، پروسیجرل لا کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ آج کہیں کہ ایسا کرنا تھا، سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا، اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بدنیتی شو کر رہی ہے، اس پہ عدالت نے کہا جب ترمیم سامنے آئے گی دیکھ لیا جائے گا، لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی عدالت کو۔ یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ چھٹیوں میں نہ لگے، میں نے عدالت سے گزارش کی ہے کہ اس کو فوراً لگایا جائے تاکہ فیصلے پر عمل درآمد ہو۔ اس کیس میں ڈیٹ نہیں ہوئی، باقی سارے کیسز میں 22 اگست کی ڈیٹ ہوئی ہے۔ اظہر صدیق صاحب کائنڈلی یہ بتا دیں، پنجاب گورنمنٹ بار بار تصاویر جاری کر چکی ہے سہولیات کی وجہ سے، کیا آپ نے کبھی عام قیدیوں کی بھی سہولیات کی وجہ سے بات کی؟ بہت زبردست سوال کیا۔ سب سے پہلی جو آئینی درخواست ہے وہ عام قیدیوں کے لیے ہے، وہ بھی آج لگی ہوئی تھی۔ اس کے اندر عام قیدی چاہے اڈیالہ جیل میں ہیں یا باقی ہیں، پورے ملک کے اندر سہولیات، اس میں پریزن ایکٹ کا حوالہ ذکر کیا، پریزن رولز کا کہ یہ وفاق نے بنائے تھے، صوبوں نے اڈاپٹ کیے ہیں، تو ہر ایک پر عمل جاری ہے۔ اور اس کی بھی رپورٹ عدالت نے مانگی ہوئی ہے کہ کیا بین الاقوامی قوانین کے تحت، جس میں آپ کو پتہ ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، آئی سی سی پی آر، نیلسن مینڈیلا رولز اور کائرو ڈیکلیریشن کے علاوہ ہائی کورٹ کے رولز اینڈ آرڈرز بھی ہیں۔ یہ عام قیدیوں کے حوالے سے بھی میں نے فائل کی ہوئی ہے، اس کا بھی جواب داخل کرانے کا 22 تاریخ کے لیے کہا ہے۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو سہولیت ہے، اس کا بھی 22 تاریخ کے لیے کہا ہے۔ تھینک یو۔